مولانا آپ آج بڑے خوش لگ رہے ہیں. آقا محمود خان راضی پیچھے والی لائٹ بند کروا دیں. کون سی والی ہے؟ اوپر والی؟ مینگل شیپ ارے یہ اوپر والی لائٹ بند کروا دیں. ادھر آ جائیں مینگل صاحب. چاول اوڑ کے جی آپ ادھر آ جائیں. آپ ادھر آ جائیں. آ جائیں. افسر صاحب ادھر آ جائیں. اس چیز والے ہم دو ہو جائیں گے. آئیے آپ بیٹھ. بسم اللہ. 1-2 منٹ سر. لائن اپ ہونا سر. بسم اللہ الرحیم. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. آج یہاں پر اپوزیشن کی ان جماعتوں کا اجلاس ہوا ہے جنہیں ایک ہفتہ پہلے ہم نے دعوت دی تھی تاکہ ملک کی سیاست میں جو حالیہ اتار چڑھاؤ ہے اس پر ہم غور و خوض کر سکیں، تجزیہ کر سکیں اور اس پر ہم ایک موقف طے کر سکیں. لیکن ہمارے نہایت قابل احترام جناب میر حاصل خان بزنجو صاحب کی وفات کی وجہ سے ہمیں وہ اجلاس چند روز کے لیے مؤخر کرنا پڑا. اس دوران میں جناب میاں شہباز شریف صاحب یہاں تشریف لائے، لیکن میں اپنا اخلاقی فرض سمجھ رہا تھا کہ جن اکابرین کو ہم نے اس سے قبل ایک اجلاس منعقد کرنے کی دعوت دی ہے وہ ہو جائے. چنانچہ آج وہ اجلاس منعقد ہوا جس میں جناب سردار اختر جان مینگل، جناب محمود خان اچکزئی، جناب آفتاب احمد خان شیرپاؤ، جناب میر حیدر خان ہوتی، جناب پروفیسر ساجد میر صاحب، جناب اویس نورانی صاحب اور ان کے ساتھ ان کے وفود نے شرکت کی اور اس بات کا اعادہ کیا حاصل خان کے ساتھی امیر کبیر صاحب جی. تو ایک اتفاق رائے کے ساتھ اس بات کا اعادہ کیا ہے ہم نے کہ 25 جولائی 2018 کا الیکشن ایک فراڈ تھا، عوام کے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا تھا اور اس وقت جب ہم نے اس کے نتائج مسترد کیے تھے اور ہم نے یہ فیصلہ کیا اور تمام اپوزیشن کی جماعتوں نے اتفاق رائے کے ساتھ اس بات کا فیصلہ کیا کہ ہمیں نئے اور شفاف الیکشن چاہیے. آج ہم نے پھر اسی موقف کا متفقہ طور پر اعادہ کیا ہے. اس حوالے سے ہم سب کا ایک موقف ہے
کہ پاکستان میں ہمیں آئین کی بالادستی چاہیے. آئین ایک میثاق ملی ہے اور ہر ادارہ اپنے آئینی دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں بجا لائے اور کوئی ادارہ کسی دوسرے ادارے کے معاملات میں مداخلت نہ کرے تاکہ ملک ایک نظم و ضبط کے ساتھ چل سکے اور جس میں اداروں کے درمیان کسی قسم کے تصادم کی امکانات کو ختم کیا جا سکے. پارلیمنٹ بالادست ہو. سپریم ادارہ پارلیمنٹ ہے اور الیکشن کمیشن کی اثرنو ایسی تشکیل کہ جو ایسا انتخابی نظام دے سکے کہ جس میں کسی قسم کی کسی ادارے کی مداخلت کے امکانات ختم ہو جائیں. ہم ایسا الیکشن چاہتے ہیں کہ کوئی ادارہ اس الیکشن کے امور میں اور اس کے نتائج میں مداخلت نہ کر سکے. اس حوالے سے اب ہمارے سامنے 2 مرحلے ہیں. پہلے مرحلے پر رہبر کمیٹی کا اجلاس ہوگا جس میں تمام سیاسی جماعتیں شریک ہوں گی اور اس میں نئی حالات کے تحت تجاویز مرتب کی جائیں گی. تحریک کو کن نکات کی بنیاد پر کون سے کم از کم نکات ہیں کہ جس پر ہم تجاویز مرتب کر کے اس کو آل پارٹیز کانفرنس کا ایجنڈا بنا سکیں اور پھر آل پارٹیز کانفرنس اپنے حتمی فیصلوں کا اعلان کرے گی اور تمام اپوزیشن متحدہ اور متفقہ طور پر تحریک کو آگے بڑھائے گی. ہم مؤثر اقدامات چاہتے ہیں, ایسے اقدامات کہ جس میں ہم جلد از جلد پاکستان کے عوام کو اس کی امانت واپس کر سکیں اور اس کے لیے عوامی قوت کو اٹھانا بہرحال ناگزیر ہوگا. مولانا جو اعتماد کا فقدان ہے بڑی جماعتوں اور چھوٹی جماعتوں کے درمیان, اس کی بحالی کے لیے کیا اقدامات کریں گے, کس طرح ٹرسٹ کریں گے آپ لوگ؟ میرے خیال میں یہ موضوع ہمارا نہیں رہا ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی کیا کہ ہمارا ایک اخلاقی فرض تھا کہ چونکہ ہم دعوت دے چکے تھے تو اس حوالے سے وہ اجلاس ہو جائے. باقی بڑی پارٹی ہو چھوٹی پارٹی ہو ہم سب اپوزیشن کی جماعتیں ہیں اور ہم معمول کے مطابق اب رہبر کمیٹی کا سب نے اتفاق کیا ہے کہ یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ خدا نخواستہ ہمارے درمیان کوئی عدم اعتماد ہے اور ہم نے ان کو دور کرنا ہے. میٹنگوں میں ساری باتیں چلتی ہیں, ہر پارٹی کی اپنی ایک آزاد حیثیت ہے اور وہ ایک با اختیار ایک ادارے کی حیثیت رکھتا ہے, اپنی اپنی آراء سب کی ہوتی ہیں. انشاءاللہ العزیز جس طرح معمول کے مطابق پہلے رہبر کمیٹی کا اجلاس ہوتا تھا اور اسی کی بنیاد پر پھر اے پی سی ہوا کرتی تھی, اب بھی انشاءاللہ اسی انداز سے چلے گا. آپ نے عام انتخابات کا پہلے سے اعلان کر دیا ہے, اس کے بعد کی اے پی سی میں کیا فیصلے کریں گے؟ جی, آپ نے عام انتخابات کا مطالبہ کر دیا, اس کے بعد آنے والے اے پی سی میں کیا مطالبے پر تو ہمارا اتفاق ہے, اس کے لیے تحریک اٹھانی ہے اور تحریک اٹھانے کے لیے کیا ترتیب بنائی جائے گی اس پہ بات کریں. مولانا یہ بتائیے گا, مولانا ستارے مولانا صاحب آج 9 ستارے بیٹھے ہوئے ہیں, 9 جماعتوں کا اجلاس ہے, 9 ستارے بیٹھے ہوئے ہیں اور ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف بھی 9 ستارے تھے. اس ٹائم ذوالفقار علی بھٹو تھا, آج عمران خان ہے, اس پہ کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں اپنے اپنے حالات کے تحت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور آج ان حالات میں جو نقشہ آپ کے سامنے ہے وہ ایک زمینی حقیقت ہے. حضرت یہ بتائیے گا کہ آپ مختلف وہ خیال کے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں, مختلف وہ جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں, تو کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی ایسا آپ کا تحریری ایگریمنٹ ہو جائے تاکہ بعد میں جو آپ کو مسائل 2 سال سے ہوئے ہیں آگے نہ ہوں؟ کیا کوئی ایسی تجویز بھی ہے آج کے اجلاس کی؟ ایسی تجویز رہبر کمیٹی طے کر سکتی ہے, پھر وہی اے پی سی میں پیش کی جائے گی. مولانا جس طرح آپ نے کہا کہ ادارے اپنی اپنی حدود میں کام کریں, اگر اس کی ہم جست نکالیں, آئین میں اگرچہ موجود ہے لیکن وہ سی او ڈی میں موجود تھا, اگرچہ دونوں پارٹیوں نے ایک دوسرے کو اس پہ وقتاً فوقتاً دونوں کہتی رہی کہ ایک دوسرے نے چیٹ کیا اس پہ, کیا کوئی اس طرح کا میثاق جمہوریت جو ہے وہ ایکسٹینڈیبل ٹو آل ادر پارٹیز, کہ اس طرح کا کوئی ڈاکومنٹ بن جائے کہ جس کے سارے پابند ہو جائیں اور ایک دوسرے سے کوئی گلا شکوہ رہی نہیں؟ یہ جب سب کے سامنے یہ ساری تجویز آئے گی تو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں یہ بات بھی کی جا سکتی ہے تاکہ ہم ایک مضبوط قسم کے میثاق کے ساتھ آگے بڑھیں. میر حاصل بزیجو صاحب کی سیٹ پہ الیکشن سر پہ اپوزیشن کا سٹانس ہے, اس پہ تو ظاہر فوری چاہیے ہوگا.
उस पे क्या कोई मुतफिका कैंडिडेट हो सकता है पोजीशन का? आज इस पर कोई गौर नहीं हुआ। मौलाना रहबर कमेटी का इजलास कब होगा और APC कब बुलाई जाएगी, मेजबानी मेरे कौन ख्याल करेगा? आशूरा के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ अकरम दुरानी साहब बुलाएंगे रहबर कमेटी को और उसके बाद फिर वो APC के हवाले करते हैं। और उसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग आएगी। ज़ाहिर है जी उसमें गुस्सा है उसका जी। ये तकसीम का जो तासुर है ये बिल्कुल गलत है जी, चूँकि ये इससे पैदा हुआ है कि आज हम चूँकि इससे पहले कुछ मामला थे, लेकिन जब हम बैठे हैं आपस में तो सारे मामला ठीक हो वरना गए। आप लोगों ने उस दिन भी पहले भी जो अभी हाल ही में तफाज़ात आए वो ये आए कि हमारे साथ कुछ तय किया और पीपल्स पार्टी और नून ने जाके FATF के बिल्स पे हुकूमत की हिमायत कर दी। जी। 10 बिल्स चाहिए थे FATF को, 10 में से 8 बिल्स की उन्होंने हिमायत की, अब रह गए 2। कल 2 की उन्होंने मुखालफत कर दी और अब वो जा रहे हैं जॉइंट सेशन में। और पता चले कि अब वो बिल जो जॉइंट सेशन में जाएं वो सादिक संजरानी की तरह अरकान गायब हुए और फिर वो बिल भी मंजूर हुए। अब ये तो चूँकि आप माजी के उन बातों का हवाला दे रहे हैं, हम ज़रा उस माजी के तमाम हवालों को धो के एक नए जज्बे के साथ और एक नए आज़म और मिसाक के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आप हज़रात का जी। या हय्यु या क़य्यूम। हमने भी